بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ حکیم صاحب کا بچپن اپنے دادا کی گود میں گزرا تھا۔ دادا نے بچپن ہی سے حکیم صاحب کو یہ سبق پڑھنا شروع کر دیا کہ اللہ کہتا ہے، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت میں سے صرف وہ وقت اللہ معاف کر دے گا جو انسان کے دیے ہوئے رزق کی تلاش کرنے میں لگے گا، اور جو وقت انسان کے بس سے باہر ہے، جیسے سونا، آرام کرنا وغیرہ وغیرہ، انسان کو احساس دلانے کے لیے اللہ نے چڑیاں کو بآواز بلند روز کا رزق روز صبح مانگنے کا حکم دیا۔ ہمارے بزرگوں نے اور ہم نے خدا سے چڑیوں کی طرح رزق مانگ کر زندگی گزار لی اور بڑی سکھی رہے۔ تم بھی یہ راہ اختیار کرو گے تو زندگی بڑے سکون سے گزر جائے گی۔ حکیم صاحب صبح بیوی کو کہتے ہیں، جو کچھ آج کے دن کے لیے تم کو درکار ہے ایک چٹ پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی ہے۔ آپ دکان پر آ کر وہ چٹ کھولتے ہیں۔ بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کرتے ہیں اور پھر ان کو ٹوٹل کرتے ہیں۔ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ، میں صرف تیرے ہی حکم کی تکمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں آ بیٹھا ہوں۔ جو ہی تو میرے آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا، میں اسی وقت یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب لگانے کے لیے چٹ کھولی تو وہ چٹ دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے۔ آٹے دال وغیرہ کے بعد بیگم نے لکھا تھا، بیٹی کے جہیز کا سامان۔ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر باقی چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کے سامنے لکھا، یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ جانے۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مکتب کے سامنے آ کر رکی۔ ایک صاحب جن کا نام علی تھا کار سے باہر نکلے اور سلام کر کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا، اگر آپ نے اپنے لیے دوائی لینی ہے تو ادھر اسٹول پر آ جائیں تاکہ میں آپ کی نبض دیکھ کر آپ کو دوائی دے دوں، اور اگر آپ نے کسی دوسرے کی دوائی لینی ہے تو مجھے بیماری کی کیفیت بیان کریں۔ وہ صاحب کہنے لگے، حکیم صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں کیونکہ میں 15-16 سال بعد آپ کے مکتب میں داخل ہوا ہوں۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا، خدا مجھے آپ کے پاس لے آیا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا اس طرح کہ میں لاہور سے میرپور اپنی کار میں اپنے آبائی گھر جا رہا تھا۔ عین آپ کی دکان کے سامنے ہماری کار پنچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنچر لگوانے چلا گیا۔ حکیم صاحب آپ میرے پاس آئے اور آپ نے مکتب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیں۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آپ کی میز کے ساتھ کھڑی تھی۔ حکیم صاحب، میں 5-6 سال سے انگلینڈ میں ہوتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہاں بھی بہت علاج کیا اور وہاں انگلینڈ میں بھی، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ آپ نے کہا، میرے بھائی، توبہ استغفار پڑھو، خدا را اپنے خدا سے مایوس نہ ہو۔ یاد رکھو، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ مجھے یاد ہے آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پوڑیاں بھی بنا رہے تھے۔ تمام دوائیاں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 لفافوں میں ڈالی۔ میں نے بے دلی سے دوائیاں لے لی کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا، لیکن جب دوائیاں لینے کے بعد میں نے پوچھا کتنے پیسے ہوئے، آپ نے کہا بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران وہاں ایک آدمی آیا اور اس نے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ
کہ آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی وہ اللہ نے دے دی ہے، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دوائیاں دی اور ساری بات بتائی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، وہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے اور اس کی دی ہوئی دوائیاں ہمارے من کو مراد پوری کرنے کا باعث بنے گی۔ حکیم صاحب آج میرے گھر میں 3 پھول اپنی بہار دکھا رہے ہیں، ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ محمد علی نے کہا کہ جب 15 سال قبل میں یہاں آیا اور آپ کے مکتب میں آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے۔ ہماری ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے۔ ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 12 تاریخ کو ہونا تھی۔ اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ چند دن قبل اس کو 106 ڈگری گردن توڑ بخار ہوا اور وہ بے ہوشی کے عالم ہی میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد کیونکہ مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا، ہم میاں بیوی اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی بھانجی کا تمام جہیز کا سامان آپ کے یہاں پہنچا دیں گے۔ حکیم صاحب حیران و پریشان ہو گئے اور محمد علی سے کہا، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے تو آج صبح جب بیوی کے لکھی ہوئی پرچی دیکھی اور چٹ یہاں آ کر کھولی تو دیکھا مرچ مسالے کے بعد کہ یہ الفاظ پڑھے، بیٹی کے جہیز کا سامان۔ تو آپ کو معلوم ہے میں نے کیا لکھا؟ آپ خود یہ چٹ دیکھ لیں۔ محمد علی جب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی کے جہیز کے سامنے لکھا ہوا تھا، یہ کام اللہ کا ہے اور اللہ جانے۔ محمد علی یقین کریں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بیوی نے چٹ پر چیز لکھی ہو اور اللہ نے اس کا اسی دن بندوبست نہ کر دیا ہو۔ اور رب العزت تو عظیم ہے، تو کریم ہے۔ آپ کی بھانجی کا وفات کا صدمہ ہے، لیکن اس کی قدرت پر حیران ہوں کہ وہ کس طرح اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا، جب سے ہوش سنبھالا ہے ایک ہی سبق پڑھا ہے کہ صبح ورد کرنا ہے، رازق رازق تو ہی رازق، اور شام کو شکر شکر اللہ تیرا شکر۔ اللہ سے ڈرنے اور مانگنے والے کبھی محروم نہیں ہوتے، لیکن پوری امید اور یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور اپنی قیمتی رائے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔